Like, comment, share. Hakim Ihsan Allah. طب کورس کلاس نمبر 7. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. محترم دوستو، امور طبعیہ پر بحث ہو رہی تھی. پہلے ارکان، اخلاق، مزاج، ارواح کا بحث وہ گزر گیا اور اس پر بات ہو گئی ہے. اب پانچواں قوا، یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے. تو قوا قوت کی جمع ہے. روح کے بعد انسان میں قوت آ جاتا ہے. جب روح موجود ہو جائیں، اخلاق موجود ہو جائیں، ارکان موجود، اعضاء بھی ٹھیک ٹھاک ہو، تو روح جب انسان میں خوراک سے جو کرنٹ ہے، برقی طاقت ہے، وہ انسان میں آ جائیں تو پھر انسان میں اس سے قوت آ جاتا ہے. تو روح نفسانی سے قوت نفسانی بنتا ہے. قوت نفسانی دماغ اور اعصاب کو کنٹرول کرتا ہے. اور روح نفسانی سے روح حیوانی سے قوت حیوانی وہ بنتا ہے. اور روح طبعی سے قوت طبعی بنتا ہے. روح جتنا طاقتور ہو، قوت بھی اتنا زیادہ طاقتور ہوتی ہے. تو یہ روح نفسانی اعصاب، قوت نفسانی اعصاب اور دماغ کو کنٹرول کرتی ہے. اور قوت حیوانی وہ دل اور عضلات کو کنٹرول کرتی ہے. قوت طبعی وہ جگر اور غدود کو کنٹرول کرتی ہے. تو یہ روح کے بعد انسان میں قوت آتا ہے. اور جب مثلا حافظہ کا قوت زیادہ تو انسان کو یادداشت یاد کرنے پر مجبور کرتی ہے. اس طرح مثلا آپ میٹھا اور چیز زیادہ کھائیں تو اس سے انسان کا روح قوت نفسانی زیادہ ہو جاتا ہے. تو پھر انسان کا حافظہ ٹھیک ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ علماء حضرات پہلے سے بھی حلوہ اور میٹھا چیز زیادہ کھاتے تھے، کیونکہ وہ دماغی کام زیادہ کرتے تھے، اس لیے اس کو اس کی ضرورت ہوتی تھی. اور اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی میٹھا چیز پسند کرتے تھے. تو یہ وجہ یہ ہے کہ وہ دماغ کام زیادہ کرتے رہے. پہلے زمانے کے لوگ جو تھے علماء کے علاوہ، وہ معمولی دماغی کام بھی نہیں کرتا تھا، فضول پھرتا تھا. تو اس کے بعد اب چونکہ دوسرے لوگ بھی اسباق زیادہ پڑھتے ہیں، تو صرف علماء نہیں ہے بلکہ آپ کسی حلوے کی جگہ میں جائیں، بہت زیادہ لوگ حلوہ خور ہوتے ہیں لیکن عائب علماء پر لگاتے ہیں. تو یہ قوت نفسانی میٹھی چیز سے وہ بڑھتا ہے. اس طرح قوت حیوانی ترش اور کڑے ذائقے کی اشیاء آپ زیادہ کھائیں تو آپ میں حرکت زیادہ ہوگی، اور قوت حیوانی آپ کا زیادہ، دل اور عضلات آپ کی طاقتور ہوں گی. اس طرح نمکین ذائقہ اور زیادہ رنگ کی اشیاء، پھیکے ذائقے والی اشیاء آپ زیادہ کھائیں تو مثلا اس سے روح طبعی یعنی ہاضمہ والی چیز ہے وہ طاقتور، ہاضمہ والا قوت طاقتور ہو جاتا ہے. پھر آپ ہمیشہ کھانا پسند کریں گے کہ میں خوراک کھاؤں. اس طرح انسان جول بکر مریض ہو جاتا ہے، اس کا پیٹ نہیں بھرتا ہے. تو روح جتنا طاقتور، قوت بھی اتنا زیادہ طاقتور ہوتی ہے. نمبر 6، اس کے بعد امور طبعیہ میں 6 نمبر پر افعال ہے. افعال فعل کی جمع ہے، جس میں افعال کی 2 قسمیں ہیں: افعال مفردہ، نمبر 2 افعال مرکبہ. افعال مفردہ کی 3 قسمیں ہیں: قوت حیوانی سے احساس یعنی پیغام رسانی، یعنی قوت نفسانی سے احساس یعنی پیغام رسانی بنتا ہے. جسم میں سارا یا ٹیلی فون کا کام یا کرنٹ کا کام یا وہ قوت نفسانی کرتا ہے. مثلا آپ پر کوئی چیز آپ کاٹ لیں، مثلا بچھو یا اور کوئی چیز، تو آپ کو دماغ کو جس چیز نے خبر دیا وہ قوت نفسانی اور احساس یعنی اس ٹیلی فون نے آپ کو احساس کیا. جس بندہ کا قوت نفسانی کمزور ہو تو اس پہ یہ بچھو وغیرہ وہ کاٹتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں لگتا ہے. یہ شوگر والے مریض اکثر یہ پاؤں اس کے کمزور ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا یہ احساس کم ہو جاتا ہے. تو قوت نفسانی سے صرف احساس یعنی پیغام رسانی ساری جسم میں. اس طرح قوت حیوانی سے حرکت، سارا حرکت قوت حیوانی کنٹرول کرتا ہے. حرکت سکون، مثلا آپ ہاتھ چلنے پھرنے، اس طرح ہاتھ مارنے وغیرہ
آنکھ جھپکنے، دل کے حرکت، یہ سارا قوت حیوانی کرتا ہے. اور قوت طبی سے ہضم کرنا، یعنی یہ نمبر 3 قوت طبی سے ہضم کرنا، یہ 3 افعال ہیں. تو احساس، حرکت اور ہضم، یہ 3 افعال مفردہ ہے انسان کے جسم میں. مین افعال یہ ہوتے ہیں. تو اور باقی سارے افعال اس سے بنتے ہیں. یہ اس کا مین قوت ہے. قوت ہو تو وہ فعل کے سرزد ہونے پر انسان کو مجبور کرتا ہے. تو بعد میں اس کی تفصیل آئے گی کہ یہ مثلاً آپ کے ناک میں کوئی مکھی داخل ہو گئی، تو یہ اس پر اللہ تبارک و 3 قوتیں استعمال کرتے ہیں. پہلے آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ مکھی آپ کے ناک میں چلی گئی، تو یہ احساس اور پیغام رسانی دماغ کو چلی گئی. دماغ نے فوراً اعصاب خبری نے خبر دیا اور پیغام دیا دماغ کو کہ مضر چیز آپ کے آنکھ میں، آپ کے ناک میں چلا گیا. پھر وہ دماغ وہ حکم لگاتے ہیں، یعنی اعصاب حکم دل پر حکم لگاتے ہیں کہ آپ حرکت تو آپ کا کام ہے، یہ مکھی نکالو ناک سے. تو فوراً وہ دل آرڈر کرتا ہے ارادی عضلات کو کہ ناک کے اندر جو عضلات ہوتے ہیں اس کو آرڈر کرتا ہے کہ مکھی باہر نکالو. تو فوراً ادھر وہ انسان کو چینک آ جاتا ہے اور وہ حرکت میں آ جاتے ہیں ناک کے اندر وہ اعضاء، اور اس چینک سے اس مکھی کو بہت دور پھینکتا ہے. تو یہ دوسرا قوت حیوانی اس پر استعمال ہوا، اور پہلا اس پر قوت نفسانی اور احساس استعمال ہوا، دوسرے پر قوت حیوانی یعنی حرکت استعمال ہوا. اور یہ جو مکھی کے بعد ناک سے کچھ پانی رطوبات وغیرہ نکل گئے، یہ اس کو قوت ہضم کہتے ہیں، اور یہ مضر چیز کو باہر نکال دیا، یہ ہاضمہ قوت طبیعہ. اور تیسرا ہضم کرنا اس پہ استعمال ہوا. تو ایک چیز پر، ایک مکھی کے داخل ہونے پر 3 قوتیں اللہ تعالیٰ نے استعمال کی. تو یہ قوت ہے. تو یہ دوسرا جو ہے افعال مرکبہ کے ہیں. افعال مرکبہ یعنی افعال کی دوسرا قسم افعال مرکبہ، یہ 3 گروپوں میں استعمال ہے: اعصابی گروپ، اور اعصابی گروپ، عضلاتی گروپ اور غدی گروپ. یہ 3 قسم کے افعال ہیں. تو انشاءاللہ اس کی بعد میں تفصیل کریں گے کہ اعصابی گروپ مثلاً پھر اعصابی گروپ جو ہیں وہ قوت نفسانی، دماغ اور اعصاب سے بنتا ہے، اور اس کی تقریباً 10 افعال ہیں. کل 10 افعال ہیں. افعال 5 ظاہریہ یعنی 5 ظاہری افعال یا حواس، جو مثلاً فعل حصے سامعہ، فعل حصے باصرہ، فعل حصے شامہ، فعل حصے ذائقہ، فعل حصے لامسہ، یہ 5 ظاہری افعال یہ اعصابی افعال ہیں، اور یہ آنکھوں سے نہیں دیکھے جا سکتے ہیں یہ، اور ظاہری افعال ہیں. اور دوسرا قسم افعال 5 باطنیہ یا افعال یا حصے حواس 5 باطنیہ اس کو کہتے ہیں. مثلا فعل حصے خیال، فعل حصے وہم، فعل قوت متصرفہ، فعل حصے مشترک، آخر میں فعل حصے حافظہ. نمبر 1 خیال، نمبر 2 وہم، نمبر 3 متصرفہ قوت متصرفہ، نمبر 4 فعل حصے مشترک، نمبر 5 فعل حصے حافظہ. یہ 10 افعال اعصابی افعال ہیں، اور یہ دماغ اور اعصاب کنٹرول کرتے ہیں. اور اس کے بعد دوسرا گروپ عضلاتی گروپ ہے، وہ بعد میں آئے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.